السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کا جو شوق ہے وہ اچھے سے جا رہا ہوگا۔ اچھا، میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹاپکس جو ہوتے ہیں وہ میں سوچ سمجھ کے نہیں بناتا۔ میں بس مجھے جو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جو چیزیں مجھے یا شوقینوں کو، اصیل مرغوں کے یا اصیل چوزوں کے شوقینوں کو پریشان کر سکتی ہیں، میں ان ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہ ویڈیوز بناؤں اور تھوڑا سا شوقینوں کو گائیڈ کر دیا جائے کہ آنے والے وقت میں یہ مسائل آپ کے ساتھ یا آپ کے پرندوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گرمی کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اصیل چوزوں میں اور اصیل مرغوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے گلے سے خرخر کی آواز آتی ہے، آنکھوں سے ناک سے پانی نکلنا یا بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی چھینکیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آج اس ٹاپک کو کور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یا پھر ان ساری چیزوں سے اگر آپ کے پرندوں میں، چوزوں میں یہ چیز آ چکی ہے تو پھر اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ سانس کے مسائل، گلے میں خرخر یا جو چوزوں کی چھینکیں مارنا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایسے ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، جو پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ اچھا، سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے اس مسئلے کی، سانس کے مسئلے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کم جگہ پہ زیادہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے ان میں۔ کم جگہ پہ زیادہ پرندے بند کرنے سے اس کے بعد دوسری یہ ہوتی ہے کہ ان کھڈوں میں گرد و غبار بٹھیں، مثال کے طور پہ گند بنا ہوا ہوتا ہے، ہم کھڈوں کی صفائی وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ تیسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہوتا۔ جس کھڈے میں، جس پنجرے میں آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں وینٹیلیشن کا بالکل نظام نہیں ہوتا، ہوا کراس ہونے کا بالکل نظام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو چوتھی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گندا پانی اور گندی خوراک۔ ہم خوراک، مثال کے طور پہ ہم کسی پنجرے میں، کسی کھڈے میں ہم نے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں چوزے، پرندے وغیرہ، وہ وہیں بٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہوتے ہیں وہیں خوراک ڈال دیتے ہیں، یا پانی کا جو برتن ہوتا ہے وہی ہم ان کے پاس رکھ دیتے ہیں، وہ اسی میں بٹھے کرتے رہتے ہیں اور وہ اسی میں سے پانی پیتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پہ ان چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کے پرندوں میں یہ چیز آ چکی ہے، سانس کے مسائل، چھینکیں، ناک میں سے پانی، منہ میں سے پانی، یا گلے میں سے خرخر کی آواز آ رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے انہیں ماحول کیسا دیا ہوا ہے۔ اب صحیح ہے، مثال کے طور پہ اب میں نے یہ چوزے اور مرغی رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، ان کا کھڈا جو ہے اس میں مٹی ہے تھوڑی سی اور تھوڑا سا بھوسا ہے، بھوسا اس وجہ سے کہ یہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی اسی کھڈے میں، اور اس وجہ سے بھوسا ہے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کھڈوں کی صفائی جو ہے اس کو صاف ستھرا کروں، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں 2-3 دفعہ لازمی میں ان کھڈوں کو صاف رکھوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ان چیزوں پہ خیال نہیں کروں گا، میں ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھوں گا، تو مسائل میرے لیے بڑھ جائیں گے۔ سب سے پہلے ایسے ہے کہ آپ نے وہ کھڈا، اگر آپ کے پرندوں میں وہ چیز آ چکی ہے تو آپ کوشش کریں گے سب سے پہلے کھڈا دیکھیں کہ ان کا کھڈا کس حالت میں ہے۔ اگر اس میں گندگی ہے تو اس کو صاف کریں۔ اس کے بعد آپ وینٹیلیشن دیکھیں۔ اب دیکھیں، میں نے اپنے کھڈوں میں وینٹیلیشن چھوڑی ہوئی ہے، ہوا جو ہے وہ کراس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایسے ہے کہ کم جگہ پہ زیادہ پرندے مت رکھیں، صحیح ہے، اس سے بھی سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسے ہے کہ انہیں صاف ستھرا ٹھنڈا پانی دیں، خوراک جو ہے وہ صاف ستھری دیں۔ خوراک کوشش کریں گرمیوں میں اس کو بھگو کے رکھیں، رات کو 8 گھنٹے کم سے کم بھگوئی رکھیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ انہیں خوراک ڈالیں، پانی ڈالیں، ان برتنوں کو آپ صاف ستھرا کر کے دھو کے پھر ڈالیں، خوراک بھی اور باقی جو ہے وہ پانی بھی۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دفعہ لازمی انہیں ادرک کا یا لہسن وغیرہ کا جو پانی ہوتا ہے وہ پلائیں۔ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں یا جو جراثیم ہمارے پرندوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، وہ نقصان نہیں کر سکتے آپ کے پرندوں کا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جیسے ہی کوئی مسئلہ، کوئی بیماری ان کے پرندوں میں آتی ہے، وہ فوراً سے ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکا وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ اپنے پرندوں کو دے دیتے ہیں۔ ابھی رات کو جیسے مجھے ایک لڑکے نے میسج کیا ہوا تھا کہ بھائی میرے پرندوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو میں نے انہیں یہ والا ٹیکا بھی لگایا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ سب سے پہلے تو ایسے ہے کہ
ہو سکتا ہے کہ آپ جو ٹیکہ یا دوائی اپنے پرندوں کو دے رہے ہوتے ہیں اس سے وقتی آرام آ جائے، پر سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پرندوں میں یہ مسائل کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ اب جیسے آپ کو کوئی وجہ جب پتہ ہی نہیں ہوگی کہ کس وجہ سے آپ کے پرندوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں سانس کے مسائل کی پرندوں میں، اب ہمیں جب تک یہ وجہ ہی نہیں پتہ ہوگی، ہم کوئی دوائی دے دیں، ہم ٹیکہ لگا لیں، اس سے ہو سکتا ہے آپ کے پرندوں کو وقتی آرام آ جائے، پر ماحول اگر ویسا ہی رہا تو ہو سکتا ہے ہفتے بعد مہینے بعد وہ بیماریاں یا وہ جو باقی ساری ترتیب ہے وہ واپس آ جائے ان پرندوں میں۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اس ماحول کو ٹھیک کریں، اس وجہ کو ان پرندوں میں سے نکالیں، اس کے بعد آپ جو بھی ترتیب ان کے ساتھ کرتے ہیں یا جیسے بھی ان کو جو چیز بھی دیتے ہیں اس کے بعد اس کا دیکھیں کہ اپنے پرندوں کو کیا چیز دینی چاہیے۔